السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپے بیٹھے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کر بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جو تم سب آزاد ہو۔ آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ عفو و درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت تھے۔ آپ کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ انہیں امان دیتے۔ کسی کو لاچار اور بیزار و مددگار دیکھتے تو آپ کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا، پھر فرمایا، جب تمہیں آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت پیدا کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھلائے، جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لینا ہے تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے، اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ پر کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔